بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں ایک ایسا اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اسے سنیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو قلوب و اذہان میں بڑے عرصے سے ایک سوال جنم لے رہا ہے، آج وہ حل ہونے والا ہے۔ موضوع کچھ یوں ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ قرآن مجید ہی واحد کتاب ہے جو حجت ہے، اور جب ان کے آگے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا سنت رسول کی بات کی جائے تو وہ اسے حجت یا واجب العمل نہیں مانتے۔ تو آج میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح کروں گا کہ جہاں قرآن مجید حجت ہے، واجب العمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور کا فرمان بھی واجب العمل اور واجب الاتباع ہے۔ تو آئیے قرآن مجید سے حجیت سنت و حدیث دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیہ کریمہ سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر حضور ہی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے رب ہی کی اطاعت کی۔ تو ان آیات بینات سے حجیت حدیث ہونا ثابت ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جو لوگ انکار حجیت حدیث کے قائل ہیں، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب العمل نہیں مانتے، تو ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا اطاعت رسول کا ذکر کیوں آیا، یا قرآن مجید میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اتنی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ تو اس سوال کا وہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اطاعت رسول حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام کی تعمیل کا نام ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے رب کریم کی نافرمانی کی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اور اگر بخاری شریف کی ایک اور روایت کو دیکھیں تو اس میں معنی تو یہ ہے مگر چند الفاظ کا اضافہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لوگوں میں، یعنی اچھے اور برے شخص میں وجہ امتیاز ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضور مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، حضور کی احادیث پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور حضور کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو وہ شخص اچھا اور بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضور مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، حضور کی احادیث کا انکار کرتا ہے تو وہ برا شخص ہے۔ اب ذرا بخاری شریف کی حدیث سماعت فرماتے ہوئے اچھے اور برے شخص کا ٹھکانہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو انکار کرے گا۔ اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کون ہے جو انکار کرے؟ حضور نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کیا ہے۔ اب آپ خود اس حدیث پاک سے فیصلہ کر سکتے ہیں
کہ کون ہے جو جنت میں جانے کا اہل ہے اور کون ہے وہ شخص جس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، منکرین حجیت حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اسے واجب العمل کیوں مانیں، یہ تو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ اور ان کی یہ سوچ مکمل طور پر غلط ہے، کیونکہ کتابت حدیث حضور کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند میں ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر حدیث یاد رکھنے کے ارادے سے لکھ لیا کرتا تھا۔ مجھے قریش نے کہا کہ تم ہر بات حضور کی کیوں لکھ لیتے ہو، حالانکہ حضور بشر ہیں اور ناراضگی میں اور خوشی میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی بات سنی تو میں کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ تو جب یہ بات حضور مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حقا، فرمایا لکھتے رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، انی لا اقول الا حقا، کہ میں حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ تو ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ احادیث کا لکھا جانا حضور کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، ان احادیث سے تو ہم نے منکرین حجیت حدیث کا جو پیدا ہونے والا اعتراض تھا اس کو دور کیا۔ اب میں ایک ایسی حدیث پاک ذکر کر رہا ہوں جس سے منکرین حجیت حدیث یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی حدیث رسول بھی حجت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دی۔ آپ فرماتے ہیں لعبد الرحمن ابن عوف والزبیر فی قمیص من حریر من حکۃ کانت بہما، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر آپ دونوں کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دی کیونکہ ان دونوں کو جسم پر خارش تھی۔ اب ذرا دیکھیے کہ حدیث رسول سے 2 صحابہ کو اجازت ملی ریشمی کپڑا پہننے کی، حالانکہ عام مرد کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حجت پر دلالت کرتی ہیں۔ سامعین ذی وقار، اب ایک ایسی روایت ذکر کر رہا ہوں جب آپ سنیں گے تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کن کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث پاک یوں ہے، ان نصر بن عاصم الرجل منہم انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم علی انہو لا یصلی الا صلاتین فقبل ذلک منہ۔ حضرت نصر بن عاصم ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ وہ صرف 2 نمازیں پڑھ سکیں گے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو قبول فرما لیا۔ اب حضور 5 نمازوں میں سے رعایت دیتے ہوئے 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دیں، ابھی بھی تم کہتے ہو کہ حدیث رسول حجت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔